السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں غربت جانا بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 5۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے کے دوران سائمہ بیگم اپنے منہ میں کم اور آریان کے منہ میں نوالے زیادہ ڈال رہی تھی۔ آریان تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے اپنے کھانے پینے کی، دیکھو کتنے دبلے پتلے ہو گئے ہو، اس کی موم تفکری بھرے انداز میں بولی۔ انہیں آج بھی اپنا بچہ دبلا پتلا ہی لگتا تھا، جبکہ اس کی چوڑی پھیلی ہوئی جسامت دبلی پتلی تو نہ تھی۔ بیگم یہ کب سے اپنی ہی فکر کر رہا ہے، آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دے۔ اسے اتنا احساس نہیں ہے کہ گھر آ جاؤں یا باپ کے ساتھ سیاست کے کاموں میں حصہ لے لوں۔ پاشا صاحب آج بھی اس پر غصہ ہی کر رہے تھے، جو ان کے نظریے کے مطابق انتہا کا لاپرواہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو ان کی اور ان کے کام کی کوئی فکر نہیں ہے، بلا وجہ آپ میرے بچے کو ڈانٹتے رہتے ہیں، جب بڑا ہوگا کر لے گا نوکری بھی۔ سائمہ بیگم نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا، ایک تو آریان ہفتے بعد گھر آیا تھا، پھر اس کا باپ اسے باتیں سنا رہا تھا، یہ ان سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ کھوتے جتنا تو ہو گیا ہے، اب آپ کیا چاہتی ہے کھوتے کا ریکارڈ بھی توڑ دیں؟ انہوں نے کہا تو سنجیدہ انداز میں ہی تھا، مگر پاس کھڑے ملازم کی ہنسی چھوٹ گئی، جسے وہ اب گھوریاں ڈالے بنا نہ رہ سکے، جبکہ آریان خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ اس کی ماں ہی کافی تھی جو اس کے حق میں بولنے کے لیے۔ کب تک باپ کی کمائی کھاتا رہے گا؟ میں تو کہتا ہوں اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دو، پھر جب ذمہ داریاں سر پر پڑے گی تو خود بخود عقل آ جائے گی۔ انہیں آریان کا خود پسند اور آوارہ ہونا پسند نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں یہ پسند تھا کہ وہ ولا میں رہے۔ بابا آپ چاہتے ہیں میں سیاست جوائن کر لوں تو میں کر لوں گا، فکر نہ کریں۔ اب کی بار آریان جھٹ سے بولا، کہیں اس کی ماں بھی شادی کی بات پر راضی نہ ہو جائے اور اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا نہ شروع کر دے۔ شکر ہے تم نے بھی بولنا ضروری سمجھا، انہوں نے طنز کیا، کیونکہ وہ زیادہ خاموشی رہتا تھا۔ ابھی بھی آپ غصہ کر رہے ہیں، میرے بچے کو باتیں سنا رہے ہیں، اس نے بولا ہے نا وہ جوائن کر لے گا، تو آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ آریان کی ماں مصنوعی برہمی سے بولی، آج شام کو ایک جلسہ ہے، تم مجھے وہاں پر ملو، میں لوکیشن سینڈ کر دوں گا۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے نوابزادے کو کہنا، اگر بھٹکتا ہوا آج آ ہی گیا ہے تو اپنی فائلز ڈھونڈ کر مجھے پکڑا دے۔ آریان کی طرف دیکھ کر کہتے وہ چلے گئے۔ دفتن اس کے چہرے پر مدھم سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ اس کی ماں پھر سے اسے کھانا کھلانے لگی۔ دوسری طرف جلدی وہ کپڑے پریس کر لائی تھی، پھر انہی کپڑوں کو وہ بیڈ پر رکھنے لگی، جب بیک وقت زیام شاہ واش روم سے باہر نکلتا، گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی جانب بڑھا، جو کھلی آنکھوں سے اسے ٹاول میں دیکھ کر جلدی سے اس کے ہی کپڑے اپنے چہرے کے آگے کر گئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ٹاول میں ہی باہر آ گئے ہیں، سرکتی آواز میں بولتی نورے 2 قدم پیچھے کی جانب ہوئی۔ مجھے کیوں شرم آئے گی، میں تو روز ایسے ہی باہر آتا ہوں، لاپرواہی سے بولتا۔ اس نے اپنے گیلے بالوں میں برش کیا، جبکہ وہ ڈریسنگ کے تھوڑا پاس اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ مطلب آپ روز واش روم سے ننگے ہی باہر آتے ہیں؟ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ آتے ہی گیسٹ روم میں کیوں نہیں چلی گئی، جبکہ جانتی بھی تھی زیام شاہ اپنے کمرے میں آئے گا۔ ننگا نہیں ہوں، ٹاول لیا ہوا ہے میں نے۔ اس نے اب ایک نظر اس کے چہرے پر موجود اپنے کپڑوں پر ڈالی، جو کہیں سے لگ ہی نہیں رہے تھے کہ پریس ہوئے ہیں۔ ہاں تو وہی ہوا نا، آپ کپڑے پہنے جلدی سے۔ اپنی آنکھوں سے اس کے کپڑے پیچھے کرتے نورے نے ایک نظر اسے دیکھا، جو ابھی بھی ویسے ہی کھڑا تھا، چوڑا سینہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ دفتر نورے نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کپڑے دو گی تو میں پہنوں گا نا؟ زیام نے دپٹتے ہوئے بولا کہ اس کے کپڑے ہی تو نورے کے پاس ہے، پھر وہ کیسے پہنے؟ یکایک نورے نے بند آنکھوں سے ہی اس کی طرف کپڑے کیے، جسے زیام نے فوراً سے تھام لیا۔ آنکھیں کھولو اپنی، شرٹ کی بٹن بند کرتے اس نے نرمی سے کہا۔ نہیں میں نہیں کھولوں گی۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آنکھیں میچتی، دفتن بیڈ پر سویا عشی اٹھ گیا اور اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگا، شاید اسے بھوک لگ چکی تھی۔ جب نورے بغیر زیام کی طرف دیکھتی عشی کو پکڑتے ہی تیز رفتار میں اس کے کمرے سے نکل گئی، تو اس کی افراتفری میں زیام شاہ نے بمشکل ہی اپنا کہا روکا۔ نشہ کرنے کے بعد وہ وہیں صوفے پر ہی بیٹھی سو گئی تھی، کیونکہ ان کے ولا میں ایک نئی جگہ پر نیند کا آنا تھوڑا مشکل تھا، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے سو نہیں سکی تھی۔ اسے سوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس دوران اس کا موبائل کوئی 10 دفعہ بج چکا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔
ہر چیز سے بیگانہ وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، لیکن 5 ہی منٹ بعد اس کا خواب ٹوٹا اور اس کے کانوں میں موبائل کی رنگ ٹیون کی آواز پڑی۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتی تالیہ نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ایک لمبی انگڑائی لیتے اس نے موبائل کو ہاتھ میں پکڑا، جس پر مسلسل تاشا کی کال آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کال ریسیو کرتی کال بند ہو گئی۔ دفتراً اس نے دیکھا تاشا کی کوئی 20 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ پھر میسج باکس میں جاتے اس نے اس کا چھوڑا ہوا میسج پڑھا، لیکن میسج پڑھتے ہی وہ ایک ہی جسم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کیسے بھول گئی؟ آج تو اس کی میٹنگ تھی، وہ بھی سوات کے مشہور بزنس مین سے جو آج خود اس کے آفس آ رہے تھے۔ موبائل کو وہیں پر چھوڑتے شاور لینے کے بعد وہ جلدی سے ریڈی ہوئی۔ اپنا لاکٹ پہنتے اس نے گاڑی کی کیز اٹھائی اور آفس کی جانب روانہ ہو گئی، لیکن اسے پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا میٹنگ روم میں شاید میٹنگ شروع ہو چکی تھی، اس کے بغیر میٹنگ ہو رہی تھی، اسے تعجب ہوا۔ پھر وہ ہائی ہیلز کی ٹک ٹک پیدا کرتی چلتی ہوئی میٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ یکدم وہ ٹھٹکی، اس نے دیکھا باران خان زادہ LED مانیٹر کے سامنے کھڑا، شاید انہیں پریزنٹیشن دے رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ تالیہ کی کمپنی سویٹ اسمیل باڈی سپرے بنایا کرتی تھی۔ اس کی پرفیومز اور باڈی سپرے پورے پاکستان میں مشہور تھی۔ پھر سب کو سلام کرتی وہ اندر داخل ہوئی، اپنی نشست سنبھالی اور بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں باران کو گھورتی ہوئی LED پر موجود انسٹرکشن پر پڑی۔ اس نے دیکھا یہ پریزنٹیشن تو اس کی تھی، جسے باران خان زادہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا۔ یہ اس نے ریڈی کی تھی اور صرف اس کے پاس تھی، پھر باران کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اس کے پرسکون تاثرات ایک پل میں طیش میں بدل گئے۔ مسٹر باران، یہ میری بنائی پریزنٹیشن ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ چبا کر بولی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے باران کے چہرے پر ایک دم مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ جی تالیہ، یہ آپ کی ہی ہے۔ تمیز کے دائرے میں بولتا وہ نہایت تحمل سے اس سے گویا ہوا۔ پھر یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ چہرے پر تو ہلکی سی دبی دبی مسکراہٹ تھی، مگر اس کے سلگتے الفاظ صرف باران ہی محسوس کر سکتا تھا، جبکہ مسٹر کاشان اور ان کی وائف انہیں تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ آپ لیٹ ہو گئی تھی اس لیے؟ باران نے لاپرواہی سے شانے اچکائے جب وہ دانت پیستی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن اب میں آ گئی ہوں۔ صاف دپٹنے والا انداز تھا تالیہ کا۔ دفتن باران نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کیا۔ آدھی آپ دے دیں؟ پرسکون لہجے میں بولتا وہ رعب دار چال چلتا ہوا وہاں آ بیٹھا جہاں تالیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تالیہ لیٹ ہو گئی تھی، پھر تاشا کے بار بار فون کرنے سے بھی وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ پھر باران نے اپنے موبائل میں اس کے لاکٹ میں موجود کیمرے کی فوٹیج دیکھی، جو اس کے گھر کا منظر دکھا رہی تھی۔ مطلب وہ تھی تو گھر ہی میں، مگر لاکٹ اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر کاشان صاحب بھی آ چکے تھے، جس وجہ سے اس نے مجبوری میں تالیہ کا موبائل ہیک کرتے ڈاکیومنٹس کو چرا لیا تھا۔ وہ پریزنٹیشن دینے کے دوران سب ہی پر ایک ایک نظر ڈال رہی تھی، لیکن اگلی نظر جب اس کی باران سے ٹکرائی تو وہ اتنی کانفیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی نروس ہوئی۔ تالیہ نے جیسے ہی باران کی طرف دیکھا تو اس نے ایک پرکشش مسکراہٹ چہرے پر سجاتے بیک وقت اپنی آنکھ کو بلنک کرتے اسے آنکھ ماری۔ دفتن اس کی اس حرکت پر وہ بولتی یکدم رکی تھی، پھر اگلے ہی لمحے خود کا دھیان بھٹکاتی و مصروف ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ پھر سے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگی اور ایک بار پھر سے غیر ارادی طور پر اس کی نظر باران پر پڑی، جس نے پھر سے وہی حرکت کی، لیکن اس بار وہ نروس ہونے کی بجائے سلگ کر ہی رہ گئی۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، وہ جب اس کی طرف نگاہ اٹھا رہی تھی وہ ایسے ہی اسے تنگ اور نروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ میٹنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی انہیں ایک بینیفٹس بتا رہی تھی۔ یکایک باران خان زادہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے ایک ساتھ دونوں آنکھوں کو بلنک کرتے اسے اچانک ہی آگ بگولا کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو مسٹر باران؟ تندہی سے تنگ آ کر بولتی ہوئی وہ اس کی جانب لپکی۔ اسے اریٹیٹ ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ بولتی رک بھی رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہے آپ مس تالیہ؟ باران نے سوالیہ ایبرو اچکایا۔ آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں میں جو بول رہی ہوں؟ اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ معذرت، میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ لاپرواہ اور لا علمی انداز میں وہ سنجیدہ ہو کر بولا۔ تو پھر میٹنگ روم سے باہر چلے جائے جب تک میں پریزنٹیشن نہ دے لوں، اندر مت آئیے گا۔ چڑچڑے انداز میں بولتی ایک ایک لفظ پر زور دینے لگی۔ آپ شاید بھول گئی ہے آپ کس سے مخاطب ہے؟ بے تاثر لہجے میں بولتا وہ تالیہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ ابھی کل کو اس کے لفظوں میں ایسی مٹھاس تھی کہ ختم ہی نہ ہو، مگر ایک دم سے وہ اتنا سنجیدہ کیسے ہو گیا؟ بھول جانا ہی بہتر ہے، میں یاد رکھنا نہیں چاہتی۔
اس کے بولنے پر باران خانزادہ اب اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ باران کی ہائٹ 6 فٹ تھی اور تالیہ کی 5.8، اس لیے صرف تھوڑا ہی فرق تھا۔ اس سے پہلے باران اسے کچھ کہتا، ان دونوں کو دیکھتے مسٹر کاشان اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوری تالیہ، مگر ہماری کمپنی آپ کی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ ان کی اونچی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ جب ان دونوں نے ایک ساتھ مسٹر کاشان کی طرف دیکھا جو جانے کے لیے تیار تھے۔ مسٹر کاشان، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ تو خود ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے۔ تالیہ اب مضطرب سی ان کی جانب بڑھی۔ چاہتے تھے لیکن اب نہیں۔ جب کمپنی کے پارٹنرز کا ہی آپس میں تعاون نہیں ہے تو کیا گارنٹی ہے آپ کی کمپنی ہماری کمپنی کے ساتھ تعاون کرے؟ وہ دونوں ہی اب میٹنگ ٹیبل سے باہر نکلتے تالیہ کو صاف لفظوں میں انکار کر رہے تھے۔ دفتن تالیہ نے پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے باران کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آج تک کبھی بھی کسی نے بھی تالیہ کی کمپنی کو انکار یا ریجیکٹ نہیں کیا تھا، بلکہ ہر کوئی ہی اس کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند تھا۔ اگر آج اسے انکار ہو رہا تھا تو اس کا ذمہ دار صرف وہ باران کو ٹھہرا رہی تھی۔ مسٹر کاشان، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ یقین کریں ہماری کمپنی آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔ اجرت میں بولتے تالیہ نے انہیں روکنا چاہا۔ مسٹر کاشان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو بہت اچھے سے رہتے ہیں، بس میری بیوی مجھ سے ناراض تھی اس لیے غصہ ہو رہی ہے۔ تالیہ کی نظروں سے ہی باران سمجھ گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ اس کے لیے حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب اس نے تالیہ کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کیا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی تالیہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو آپ دونوں کپل ہیں؟ مسز کاشان نے خوش دلی سے باران سے پوچھا۔ جی، یہ میری وائف ہے، آپ تو جانتی ہی ہوں گی ہسبینڈ وائف میں جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ شریر لہجے میں بولتا وہ تالیہ کو اور قریب کرنے لگا جو حیرت کی ندی میں ڈوبتی اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوششوں میں تھی۔ تبھی میں بھی کہوں، یہ دونوں بالکل ہسبینڈ وائف جیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تالیہ کی طرف دیکھا جو اب زبردستی مسکرانے لگی تھی۔ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے، پلیز آپ بیٹھیے نا۔ باران نے نرمی سے بولتے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ نہیں مسٹر باران، کافی وقت ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے، پریزنٹیشن ہم نے دیکھ لی ہے، تھوڑا سوچ کر ہم پارٹنرشپ کے بارے میں بتا دیں گے۔ مسٹر کاشان اطمینان سے بولتے ہلکا سا مسکرائے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی آفر کا انتظار کریں گے۔ باران نے کہتے ہی ان کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھاما اور انہیں چھوڑنے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جب پیچھے کھڑی تالیہ غصے سے لال ہوتی پیر پٹکتی ہی رہ گئی۔ جنگل کے درمیان میں بیٹھی وہ 3 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد ان کا دل سینے سے نکال چکی تھی۔ نہ جانے یہ قتل اس نے کیا بھی تھا یا نہیں۔ خون میں لت پت وہ تینوں دل ہی اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے جب ایم جے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ خانم، کام ہو گیا ہے، اس شخص کی ساری انفارمیشن اس فائل میں ہے۔ ہاتھ میں پکڑی نیلے رنگ کی فائل اس نے خانم کی جانب بڑھائی جس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے رومال سے اپنے ہاتھ صاف کرتے فائل کو پکڑ کر دیکھا۔ جری، یہ ہارٹ خفیہ طریقے سے بینکاک ڈیلیور کر دو اور اس بار رقم تھوڑی زیادہ لینا۔ فائل ریڈ کرنے کے دوران اس نے ایم جے کو کہا جو ہاتھ میں دستانے چڑھائے ان ہارٹ کو پیکٹ میں ڈالنے لگا تھا۔ تم بتا دو کیا قیمت ہونی چاہیے؟ 2 کروڑ 1 دل کا۔ مصروف سے انداز میں کہتے آریان کی تصویر ہاتھ میں پکڑے وہ غور سے دیکھنے لگی جیسے اس کی آنکھیں بے اختیار ہو گئی تھی۔ قیمت تو لگژری ہے، وہ مزاحیہ بولا، اور محنت بھی۔ اپنے جواب سے اس نے اس کے مذاق کو ہوا میں اڑایا۔ شام کو نکاح ہے میرا، سارا کچھ پلان کے مطابق ہونا چاہیے، مطلب ایک دم حقیقت لگنی چاہیے۔ وہ مدھم آواز میں بولی۔ کچھ تو تھا اس شخص میں جو اس کی آنکھیں ہی بے اختیار ہو گئی تھی۔ موم کا انتظام بھی مجھے کرنا ہوگا، چاہو تو خود بھی بن سکتے ہو، ریم نے چوٹ کرنے والے انداز میں کہا۔ مگر تمہیں سب کچھ ریئل چاہیے، جب جانتے ہو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ اتنی جلدی میں کیسے ارینج کروں؟ کرائم لیڈی کے پارٹنر ہو، تم پر لاچاری جچتی نہیں۔ انتہائی مغرور انداز۔ وقت کم ہے، شام تو ہونے والی ہے، تو جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ فائل کو بند کرتی وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے عین وقت پر میسج کر دینا۔ وقت کو نوٹ کرتا وہ وہاں سے نکل کر ایک نئی تلاش شروع کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی اب اگر وہ خفیہ بھی رہے گی تو محفوظ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق نیشنل ٹیم اب دن رات اس کی کھوج میں لگی ہوئی تھی، اس لیے اب وہ شادی کر کے کسی کے گھر بسانے کے ارادوں میں تھی۔ تم بتا رہے ہو یا میں اس گن میں موجود ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں؟ ایم اے پی اس شخص کے سامنے کھڑا تھا جو اس رات اس سے ڈرگز لینے آیا تھا اور اب وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟
وہ چیخ کر بولا تھا ایم پی نے اسے قید کر دیا تھا کیونکہ صرف وہی تھا جو اس ڈرگس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں جانتا تھا۔ تمہیں سب پتا ہے، تمہارے لیے بہتر ہی یہی ہے، تم جلدی سے اس شخص کا نام بتا دو جو تمہارے گینگ کا لیڈر ہے۔ میجر اس کے سامنے کھڑا اس کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن سے اس نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ کوئی نہیں ہے میرا لیڈر، میں کسی کو نہیں جانتا۔ کیا تم بائبل کو نہیں جانتے؟ گن اس کی تھوڑی پر رکھ کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر سے وہی جواب آیا، جھوٹ بولنے والوں کو میں 1 منٹ نہیں برداشت کرتا، اور تم مسلسل جھوٹ بول رہے ہو۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو میجر، وہ شخص گھررایا تھا۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو۔ میجر ایم اے پی حلق کے بل دہاڑا۔ جب تک یہ اعتراف نہ کر لے، اسے اتنی بجلی کے جھٹکے لگاؤ کہ اس کی 7 پشتیں بھی جھوٹ بولنا نہ سیکھیں۔ رعب در آواز میں اپنے پاس کھڑے 2 ایجنٹس کو مخاطب کرتا ہوا مغرورانہ انداز میں قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ویران سڑک پر کھڑی ریم خانم اپنے موبائل میں کچھ اسکرول کرتی وقت کا انتظار کر رہی تھی، یا یہ کہنا بہتر رہے گا آریان پاشا کا انتظار کر رہی تھی۔ تالیہ کو کہہ کر اس نے آریان کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کروائی تھی کیونکہ وہ اس کام میں ماہر تھی۔ شام ہونے والی تھی، سورج ڈھل رہا تھا، سردی بڑھ رہی تھی اور وہ تھر تھر کانپ بھی رہی تھی۔ اس نے صرف پیر تک آتی ایک باریک کپڑے کی لمبی فراک زیب تن کر رکھی تھی۔ جب اس کی متلاشی نگاہوں میں وہ دور سے آتی پراڈو بس ہی گئی، موبائل کو جلدی سے جیب میں ڈالتی وہ اپنے چہرے کو اس قدر بیچارہ بنا گئی جیسے اس سے زیادہ معصوم تو کوئی ہو ہی نہ۔ پراڈو فل اسپیڈ میں آ رہی تھی اور وہ بیچاروں کی طرح وہاں کھڑی سر جھکائے ہوئے تھی۔ اگلے ہی پل تیز رفتار میں آتی پراڈو اتنی ہی تیز رفتار میں اس کے پاس سے گزری، مگر ریم کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے۔ اس نے آج اپنا بھیس نہیں بدلا تھا، وہ آج اپنے اصل والے حلیے میں تھی۔ اس نے دیکھا تھوڑی ہی دور جا کر پراڈو رک گئی۔ گاڑی کے بیک شیشے سے دیکھتے آریان پاشا نے اس لڑکی پر نظر ڈالی جو اکیلی کھڑی کپکپا رہی تھی۔ ونڈو سے اس لڑکی کو دیکھتے ایک پل کو اس کا ذہن الجھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی کو پیچھے کی سمت موو کرتے اس کے پاس جا کر روکی۔ تنہا اکیلی لڑکی سڑک پر کھڑی تھی، وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا تھا کہ کسی مددگار کو مدد چاہیے اور جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دے۔ اے لڑکی، تم اس سنسان سڑک پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ونڈو کا شیشہ نیچے کرتے آریان نے اس کی طرف دیکھا جس کے ڈھیلے کپڑے اسے بتا رہے تھے کہ وہ شاید کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں راستہ بھول گئی تھی، کانپتی آواز میں بولتے وہ اپنے بازو مسلنے لگی۔ جب آریان کا دماغ اسے دیکھ کر شناسائی ظاہر کرنے لگا جیسے اس نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہو۔ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کا چہرہ اس نے کہیں تو دیکھا تھا مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ معصومیت والا منہ بناتی خانم پھر سے سردی کی وجہ سے اپنے بازو کو رگڑنے لگی۔ تمہارا اکیلے جانا محفوظ نہیں ہے، چلو بیٹھو۔ آریان پاشا نرمی سے بولا۔ وہ ایک سنسان سڑک پر اکیلی لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی ٹیکسی آتی ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ کانپتے لہجے میں ایک نظر آریان کی طرف دیکھتی وہ اپنے قدم آگے کی جانب گھسیٹتی چلنے لگی۔ لڑکی، یہاں پر کوئی ٹیکسی نہیں آئے گی، تم میرے ساتھ آ سکتی ہو، میں تمہیں اس ایریا سے باہر چھوڑ دوں گا۔ گاڑی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے وہ اسے تیز چلتے ہوئے دیکھ کر بولا، میں ایک اجنبی کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ہنوز انداز میں اس کی طرف دیکھتی خانم دھیمی آواز میں بولی، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ چلا جائے۔ اگر وہ چلا بھی جاتا تھا تو اس کے ذہن میں ایک گلٹ سا بیٹھ جاتا کہ اس نے اس لڑکی کی مدد کیوں نہیں کی۔ کچھ سوچنے کے لیے ریم اب رک چکی تھی، کمال کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ معصومیت کا مظاہرہ کرتی، ایک نظر اس پر ڈالتی الجھن کا شکار ہوئی جیسے اسے محسوس کروا رہی ہو کہ وہ ہچکچا رہی ہے۔ ایک غیر مرد کے ساتھ جانے کے لیے آریان نے ایک نگاہ آسمان کی طرف ڈالی جہاں سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ بادل گرجنے لگے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی برس بھی پڑیں گے۔ اتنا سوچ کیا رہی ہو؟ بارش ہونے والی ہے، جلدی بیٹھو گاڑی میں، ویسے بھی سنسان سڑک ہے، یہاں سے کسی ٹیکسی کا گزر نہیں ہوتا۔ اس نے ہارن دے کر اس کی توجہ کھینچی۔ پھر آپ اس سنسان سڑک پر کیسے آئے؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دلچسپی رکھتی ہو پوچھنے میں۔ پھر ساتھ ہی فرنٹ ڈور کھول کر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی، کہیں زیادہ نخرے دکھانے پر وہ چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ شاید میں نے تمہیں کہیں دیکھا۔ خانم کے
خانم کے بیٹھتے ہی غور سے آریان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ قریب سے دیکھنے پر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی اس لڑکی سے مل چکا ہو، جبکہ ساتھ بیٹھی ریم ایک دم سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ تعجب میں مبتلا ہو رہی تھی۔ آخر آریان پاشا اس کا چہرہ دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس نے اپنا چہرہ پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی ماسک، کوئی بھیس نہیں تھا۔ کتنے چہرے دنیا میں ملتے جلتے ہیں، شاید آپ نے کسی اور کو دیکھا ہو۔ کشمکش کا شکار ہوتی وہ اپنے چھوٹے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ دفتن آریان نے اپنے ذہن کو جھٹکتے ہی گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ ریم بھی ونڈو سائیڈ پر منہ کرتی ایم جے کو میسج کرنے لگی تاکہ سارا کچھ ان کی پلاننگ کے تحت ہو سکے۔ اس نے اس طریقے سے میسج ٹائپ کیا تھا کہ پاس بیٹھے ڈرائیونگ کرتے پاشا کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ سارا راستہ ان کا خاموشی میں ہی گزر گیا تھا۔ پھر اس ایریا سے باہر نکلتے ہی اس راستے پر کچھ پولیس آفیسر نے ناکہ بندی لگا رکھی تھی۔ ان میں سے ایک پولیس آفیسر نے اشارہ کیا تو آریان نے بریک لگاتے گاڑی کو روکا۔ پھر وہ پولیس افسر ریم پر ایک جانچتی نظر ڈالتا آریان کی طرف آیا۔ اس آفیسر نے ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئی تھی، شاید وہ ریم کی ہی تھی۔ مسٹر کاشان کو چھوڑنے کے بعد اب وہ آفس 6 بجے آیا تھا۔ بیک وقت تالیہ اپنے کیبن سے نکلتی کسی کیبن کی جانب بڑھی۔ دروازہ بند تھا، جسے اس نے ہاتھ سے کھولنے کی بجائے اپنی ہائی ہیلز والا پیر زور سے دروازے پر مارا، جس کی وجہ سے یکدم آندھی طوفان کی طرح سارا دروازہ کھلا اور سامنے بیٹھا باران خانزادہ اسے تیش کے جنونی عالم میں دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ پھر وہ مغرورانہ چال چلتی ہوئی اس کے نزدیک آنے لگی، جس کی مسکراہٹ اسے دیکھتے ہی گہری ہو جاتی تھی۔ تالیہ کو اور تالیہ کی کمپنی کو آج تک کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ ٹیبل کے پاس آتی، تھوڑا سا جھکتی، وہ اس کی نگاہوں میں دیکھتی گررا کر بولنے لگی، آج پہلی دفعہ کسی نے میری کمپنی کو ریجیکٹ کیا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ باران نے دیکھا وہ غصے میں اور زیادہ اسے پیاری لگ رہی تھی۔ ماتھے پر تھوڑے سے بل پڑے ہوئے تھے، ناک پھول رہی تھی، غصے سے چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا اور چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اوہ، آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی، برا لگ رہا ہے کیا؟ سوالیہ آئیبرو اچکاتے اس نے برا سا افسوس بھرا منہ بنایا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے طنز کرنے کی؟ غضبناک لہجے میں بولتی تالیہ شیرنی کی طرح شیرنی کی دہاڑ سے بھی تیز دہاڑی۔ ہمت تو میں بہت کچھ کرنے کی رکھتا ہوں، بس آپ اجازت دے دیں۔ اس کا انداز صاف چھیڑنے والا تھا تو اس کی بات کو سنتے ہی وہ اپنی مٹھیوں کو دبوچتی سلگتی ہی رہ گئی۔ بکواس بند کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارتے کڑے تیوروں سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ایک بار میری ہو جائے پھر چاہے جو مرضی توڑ لے۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتا وہ معنی خیز انداز میں بولا، جبکہ تالیہ کا چہرہ غصے سے مزید سرخ تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اس کی باتوں سے تنگ آ کر وہ حلق کے بل چیخی، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ اس شخص کو کھڑے کھڑے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تعصب سے بولتا وہ چند ثانیے کے لیے اسے دھک کر گیا۔ باران خانزادہ اندازہ لگا سکتا تھا وہ غصے کی حالت میں واقعی اس کے دل میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ کر اس پر فاتحہ پڑھ لو، چبا چبا کر بولتی تالیہ اپنے ہاتھوں کی گرفت ٹیبل پر اور مضبوط کر گئی، جبکہ مقابل بیٹھا وہ شخص انتہائی پرسکون تھا۔ میری اس خواہش پر آپ 3 دفعہ قبول ہے کیوں نہیں بول دیتی؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا وہ کرسی چھوڑ کر تھوڑا اس کے قریب ہوا، جب وہ اسی وقت کرنٹ کھاتی ہوئی فاصلہ بڑھا گئی۔ دور رہو مجھ سے ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس کے جسم میں شرارے دوڑنے لگے تھے، اس کی آنکھیں شعلے ٹپکانے لگی تھیں۔ اس آگ میں جلنا بھی منظور ہے مجھے، بہکے لہجے میں بولتا وہ ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال گیا۔ پھر جلو اور جل جل کے بھسم ہو جانا۔ ٹیبل سے ہاتھ اٹھاتی وہ ایک آخری کاٹدار نظر اس پر ڈالتی اسی وقت اس کے کیبن سے باہر نکل گئی۔ جب بیک اسی وقت باران کے لب مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باران نے وہ سب جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ وہ اپنا اور تالیہ کا تعارف ایک کپل کے طور پر کروا سکے۔ آریان، باران اور زیام وہ تینوں ہی اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے تھے۔ جب وہ پیچھے سے بالکل ہی اکیلی ہو گئی، زیام نے اسے کہا تو تھا گھبرانا مت، یہ والا بالکل محفوظ ہے تمہارے لیے، یہاں پر کوئی نہیں آتا۔ مگر سورج کی روشنی میں بھی اکیلے گھر میں اسے ڈر سا لگ رہا تھا۔
پھر اشی کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پورا دن اسے سنبھالتی رہی اور اب مشکل ہی وہ سویا تھا۔ اشی اچانک سے وامٹ کرنے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ڈر گئی تھی اور ساتھ اسے بخار بھی ہو گیا تھا۔ اسے میڈیسن تو کھلا دی تھی مگر نہ جانے کیوں ایک ڈر سا اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو جانا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے نورے رونے کا شغل بنا رہی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں اور آواز نے زیام کے گھر آتے ہی کمرے کی جانب بڑھتے قدم روک لیے تھے۔ وہ ایک دم سے الجھا، پھر اس نے آواز کو محسوس کیا جو گیسٹ روم سے آ رہی تھی۔ زیام شاہ نے اپنے قدم گیسٹ روم کی جانب بڑھا لیے، پھر اس نے دیکھا بیڈ پر بیٹھی نورے ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ آخر کیوں رو رہی ہے۔ نورے تم رو رہی ہو؟ اس کے قریب آتا زیام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متفکر لہجے میں پوچھنے لگا، لیکن نورے جو خود میں مگن تھی اچانک سے کسی کے مخاطب کرنے پر وہ گھبراتی ہوئی گھٹنوں سے سر اٹھا کر زیام شاہ کو دیکھنے لگی۔ نورے کچھ ہوا ہے کیا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے گال میں بہتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر زیام مزید پریشان ہوا۔ میں ٹھیک ہوں۔ نظر چراتی اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی وہ صحیح ہو بیٹھی، پھر رو کیوں رہی ہو؟ متلاشی لہجے میں بولتے وہ اس سے پریشانی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اشی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سوتے ہوئے اشی پر ایک نظر ڈالتے اس نے سنجیدہ چہرے سے زیام کو دیکھا۔ کیا ہوا اسے؟ بیڈ پر تھوڑی دوری میں اس کے پاس بیٹھتے زیام فکر مندی سے بولا، پتہ نہیں اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ بولتے بولتے وہ پھر سے رونے لگی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو پھر ہسپتال چلے، وہ ہڑبڑی میں بولا، حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نورے کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا۔ نہیں میں نے دوائی دے دی ہے، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، ہلکی ہلکی ہچکیوں میں بولتی وہ اپنے چہرے کو دوپٹے سے پوچھنے لگی۔ نورے ایسے رو تو نہیں، اشی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں اس کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے۔ کیسے نہیں روں میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی بھی گھر نہیں تھا، میں اکیلی تھی بس۔ ایک بار سوچ کر وہ پھر سے سسی کرتی رونے لگی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے اکیلے رہنے سے؟ وہ بچوں کی طرح روتی زیام شاہ کو اپنے لیے موم کر رہی تھی۔ جی مجھے یہاں نہیں رہنا، کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پر میرے پاس۔ اس وقت وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا وہ رہ لے گی، کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ آوازیں ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں ہوں نا نورے، تم کیوں ڈرتی ہو؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے تمہارے لیے گھر پر ملازمہ رکھوا لوں گا۔ حیرت تھی زیام شاہ کا دل نورے کے لیے اتنی جلدی پگھل گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، یا پھر نکاح کا اثر تھا۔ آپ کچھ کریں، مجھے یہاں اکیلے نہیں رہنا۔ ماضی کا خوفناک سایہ اس کے حال کو تباہ کر رہا تھا۔ کوئی اس کے پاس ہوتا تھا تو اسے کچھ حوصلہ ہو جاتا، ورنہ تنہا رہنے سے، بند چیزوں سے اور اندھیرے سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ تم کہتی ہو تو کیا میں کمرے میں تمہارے پاس رک جاؤں؟ زیام شاہ نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ نہیں میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اچھا تم لیٹو، ریسٹ کرو، ڈرنا مت، میں تمہارے کمرے کے باہر ہی ہوں۔ اگر اشی کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، اور رونا تو بالکل بھی مت۔ اسے ہدایتیں کرتا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ باہر ہی رہیں گے نا؟ ڈری سہمی آواز میں نورے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو ہلکا سا مسکراتا ہوا اپنے سر کو اس بات میں ہلاتا اسے تسلی دے گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔